بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی سلسلے کی نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ کمانڈر نے فوراً پورے دستے کو، جس کی تعداد 50 سے زیادہ تھی، گھوڑوں پر سوار ہونے کا حکم دیا۔ ان کے پاس برچیاں اور تلواریں تھیں اور ان میں تیر انداز بھی تھے۔ 8-10 سپاہیوں کو چوکی پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ دستہ کرک کے محاصرے سے آیا تھا، جذبہ قائم تھا۔ کمانڈر نے سر پر گھوڑے دوڑا دیے۔ محمود رہنمائی کر رہا تھا۔ منزل کے قریب جا کر گھوڑوں کی رفتار سست کر دی گئی تاکہ مجرموں کو خبر نہ ہونے پائے۔ مجرم خبر کی حالت میں نہیں تھے۔ شراب اور نیند نے انہیں بے ہوش کر رکھا تھا۔ کمانڈر نے محمود کی رہنمائی میں گھیرا مکمل کر لیا اور کارروائی صبح تک ملتوی رکھی۔ محمود نے امام کو اطلاع دے دی کہ دستہ آ گیا ہے۔ ساریہ بھی امام کے حجرے میں ہی تھی۔ امام نے ایک جاسوس بھیج کر ساریہ کے باپ کو بھی بلا لیا۔ جو موتقد مرید اور زائرین بڑی دور دور سے اس کی زیارت کو آئے تھے، وہ رات کے معجزے دیکھ کر کھلے آسمان تلے سو گئے تھے۔ ان کے مقدس انسان نے انہیں کہا تھا کہ اگلی رات وہ ان کی مرادیں سنے گا۔ یہ ہجوم صبح اس وقت جاگ اٹھا جب اجالا بھی دھندلا تھا۔ اس دھندلکے میں انہیں بہت سے گھوڑے نظر آئے۔ ان پر سوار جو تھے وہ فوجی لگتے تھے۔ لوگ کچھ بھی نہ سمجھ سکے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جو مرے ہوئوں کو زندہ کرتا ہے وہ مسجد کے حجرے میں ہاتھ پاؤں بندے بیٹھا ہے۔ وہ مسلمانوں کے سچے خدا کی گرفت میں آ چکا تھا۔ دستے کا کمانڈر دمشق کا رہنے والا رشد بن مسلم، جس کا عہدہ معمولی تھا لیکن سرحد پر آ کر اس نے اپنے دستے سے کہا تھا، ساری سلطنت صرف تمہارے بھروسے پر سوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اگر وہ تمہیں نظر نہیں آتا تو اسے میری آنکھوں میں دیکھ لو۔ ہم سب سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں۔ اگر کسی نے یہاں پرانے دستے کے آدمیوں کی طرح ایمان فروخت کیا تو میں اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ریگستان میں زندہ پھینک دوں گا۔ میں اس سزا کا حکم قاہرہ سے نہیں لوں گا، میں خدا سے حکم لیا کرتا ہوں۔ رشد بن مسلم نے صبح کے وقت دیکھا کہ خیموں کے اندر کوئی حرکت نہیں تھی۔ اندر والے اتنی جلدی اٹھنے والے نہیں تھے۔ رشد نے لوگوں سے کہا کہ وہ دور پیچھے ہٹ جائیں اور وہیں موجود رہیں۔ انہیں مقدس انسان قریب سے دکھایا جائے گا۔ لوگوں کو دور ہٹا کر رشد نے 3-4 سوار مختلف ٹیلوں کے اوپر کھڑے کر دیے تاکہ مجرموں میں سے کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ باقی سواروں کو اس نے گھوڑوں سے اتار کر چاروں طرف سے پیدل اندر جانے کو کہا اور حکم دیا کہ کوئی مزاحمت کرے تو اسے فوراً ہلاک کر دو، کوئی بھاگے تو اسے تیر مار دو۔ وہاں بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رشد ننگی تلوار ہاتھ میں لیے پہلے خیمے میں داخل ہوا تو اندر اسے ایک نیم برہنہ لڑکی اور 2 آدمی گہری نیند سوئے ہوئے نظر آئے۔ اس نے تلوار کی نوک چبو کر تینوں کو جگایا۔ جاگنے کی بجائے انہوں نے جگانے والے کو گالیاں دی اور کروٹ بدل کر سوئے رہے۔ تلوار کی نوک اب کے ان کی کھال میں اتر گئی۔ تینوں ہڑبڑا کر اٹھے، انہیں باہر نکال لیا گیا۔ دوسرے خیموں میں بھی جو لڑکیاں اور مرد ملے وہ اسی حالت میں تھے۔ خیموں میں بے شمار سامان تھا۔ ایک خیمے میں بہت سے ساز پڑے تھے۔ سب کو باہر لے جا کر ان پر پہرا کھڑا کر دیا گیا۔ ان کے اونٹوں اور تمام تر سامان پر قبضہ کر دیا گیا۔ امام رشد بن مسلم کے ساتھ تھا۔ وہ اس آدمی کو اپنے حجرے میں سے لے آیا جو اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کا بیٹا کہتا تھا۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے تھے۔ اسے اسی جگہ کھڑا کیا گیا جہاں رات اس نے معجزے دکھائے تھے۔ پیچھے پردے لگے ہوئے تھے۔ اس کے گروہ کو اس کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ ان سب کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے تھے۔ وہ ساز ان کے قریب رکھ دیے گئے جو ایک خیمے سے برآمد ہوئے تھے۔ امام نے لوگوں کو آگے آنے کو کہا۔ ہجوم آگے آیا تو امام نے کہا، اسے کہو کہ یہ خدا کا الچی ہے یا اس کا بیٹا ہے تو اپنے ہاتھ رسیوں سے آزاد کر لے۔ یہ مرے ہوئوں کو زندہ کرتا ہے۔ میں اس کے گروہ کے ایک آدمی کو ہلاک کروں گا۔ تم اسے کہو کہ اسے میرے ہاتھ سے چھڑا لے یا وہ مر جائے تو اسے زندہ کر دے۔ امام نے اس کے گروہ کے ایک آدمی کو اٹھایا اور رشد کی تلوار لے کر اس کی طرف بڑھا تو وہ آدمی چلا اٹھا، مجھے بخش دو، یہ آدمی مجھے زندہ نہیں کر سکے گا، بہت بڑا پاپی ہے، خدا کے لیے مجھے قتل نہ کرنا۔ لوگوں نے یہ تماشا دیکھا مگر ان کے وہم ابھی دور نہیں ہوئے تھے۔ امام اس آدمی کا چوگا اور کپڑے بھی ساتھ لے آیا۔ نرم لکڑی بھی ساتھ تھی۔ امام نے یہ کپڑے پہن لیے، کسی کو دکھائے بغیر لکڑی اندر رکھ لی، اوپر چوگا پہن لیا۔ اس نے رشد سے کہا کہ اپنے 4 تیر انداز میرے سامنے لاؤ۔ تیر انداز آئے تو اس نے انہیں کہا، 30 قدم دور کھڑے ہو کر میرے دل کا نشانہ لو اور تیر چلاؤ۔ تیر اندازوں نے رشد بن مسلم کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ رات کو محمود نے رشد کو تیروں اور خنجروں کے سینے میں اترنے کی حقیقت بتا دی تھی۔ رشد نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ تیر چلا دے۔ انہوں نے نشانہ لے کر تیر چلا دیے۔ چاروں تیر امام کے دل کے مقام میں پیوست ہو گئے۔ امام نے کہا، اب آگے آ کر میرے سینے پر 4 خنجر پوری طاقت سے پھینکو۔
खंजर फेंके गए जो इमाम के सीने में जाकर अटक गए। इमाम ने तीर अंदाजों से कहा, एक एक तीर और कमानों में डालो। उसने मुकद्दस इंसान को जरा आगे किया और लोगों से मुखातब होकर बुलंद आवाज से कहा, यह शख्स अपने आप को लाफानी कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये असल में क्या है। उसने तीर अंदाजों से कहा, इसके दिल का निशाना लेकर तीर चलाओ। यूं ही कमाने ऊपर उठी, वो आदमी दौड़कर इमाम के पीछे हो गया। वो मौत के डर से थर थर कांप रहा था और बकारियों की तरह जान की बख्शिश मांग रहा था। इमाम ने उसे कहा, आ गया और लोगों को बताओ कि तुम सलीबियों के भेजे हुए तकरीबकार हो और तुम शुबदाबाज हो। इमाम ने तलवार की नोक इसके पहलू से लगा दी। लोगों, उस आदमी ने आगे जाकर बुलंद आवाज से कहा, मैं लफानी नहीं हूं, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं। मुझे सलीबियों ने भेजा है कि तुम्हारा ईमान खराब करूं, इसकी मुझे उजरत मिलती है। और शमून की बेटी सादिया को इसी ने अगवा कराया था। इमाम ने कहा, हमने लड़की रहा करा ली है। इमाम ने चूगा उतारा, अंदर के कपड़े उतारे, लकड़ी अलग की और रुशद के एक सिपाही के हाथ में देकर कहा कि ये तमाम मजमे में घुमा लाओ। इमाम ने लोगों से कहा कि तीर और खंजर से लकड़ी में लगते हैं। तमाम लोगों ने यह भेद देख लिया तो उन्हें आगे बुलाकर कहा गया कि हर जगह घूमो और हर एक चीज देखो। लोग दौड़ते हुए हर जगह फैल गए। पर्दों के पीछे गार बनाया गया था, वहां रात को साजिंदे बैठकर साज बजाते थे। लोग खेमों में गए तो वहां शराब की बदबू फैली हुई थी। लोग हर जगह घूम फिर चुके तो उन्हें एक जगह बैठाकर बताया गया कि यह सब ढूंढ क्या था। इमाम ने मालूम कर लिया था कि जिसे उसने रात को जिंदा किया था वो कौन है। वो इसी के गिरोह का एक आदमी था जो रस्सियों में बंधा हुआ कैदियों में बैठा था। उसे लोगों के सामने खड़ा किया गया। एक और आदमी लोगों को दिखाया गया जो रात को बूढ़े का बहरूप धार कर इस आदमी का बाप बना था। 4 तीरंदाज भी सामने आ गए जिन्होंने रात तीर चलाए थे। वो भी इसी गिरोह के आदमी थे। गर्ज तमाम तर ढूंढ लोगों को दिखाया गया। इस्लाम के बेटो, गौर से सुनो। इमाम ने लोगों से कहा, ये सब सलीब के पुजारी हैं और तुम्हारा ईमान खराब करने आए हैं। तुम जानते हो कि कोई इंसान किसी इंसान को जिंदा नहीं कर सकता। खुद खुदा किसी मरे हुए को जिंदा नहीं करता, क्योंकि खुदाई जुल जलाल अपने बनाए हुए कानून का पाबंद है। उसकी जात वाहदाहु ला शरीक है, उसका कोई बेटा नहीं। ये सलीबी इस्लाम की आवाज को दबाने के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बातिल के पुजारी तुम्हारे ईमान और जज्बे से और तुम्हारी तलवार से डरते हैं। तुम्हारा मुकाबला मैदान में नहीं कर सकते, इसलिए ये दिलकश तरीके इख्तियार करके तुम्हारे दिलों में वहम और वसवसे डाल रहे हैं। इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सलीब के तलवार ना उठा। इसी मिस्र में फ़िरौन ने अपने आप को खुदा कहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी लाश को दरिया नील में डुबो दिया था। अपनी अजमत को पहचानो मेरे दोस्तों, अपने दुश्मन को भी अच्छी तरह पहचान लो। लोग जो सब के सब मुसलमान थे मुश्तिल हो गए। वो चूंकि पसमानदा और इल्म से बेबहरा थे, इसलिए इंतहा पसंद थे। उन्होंने गुनाहगार इंसान की शोबदाबाजी देकर उसे खुदा का बेटा तस्लीम कर लिया और जब उसके खिलाफ बातें सुनी तो ऐसी मुश्किल हुए कि गैज़ो गजब से नारे लगाते उस आदमी पर और उसके गिरोह पर टूट पड़े। इमाम इन मुजरिमों को जिंदा काहरा ले जाना चाहता था, लेकिन इतने बड़े हजूम से इन्हें जिंदा निकालना नामुमकिन हो गया। रुशद ने तशद्दुद से हजूम पर काबू पाने का मशवरा दिया, जो इमाम ने तस्लीम नहीं किया। उसने कहा कि तुम्हारी तलवारों से ये सीधे साधे मुसलमान कट जाएंगे। इन्हें अपने हाथों इन लोगों को हलाक करने दो, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि जिसने खुदा का इल्ची और बेटा होने का दावा किया वो एक गुनाहगार इंसान है, जिसे कोई भी इंसान कत्ल कर सकता है। इमाम रुशद बिन मुस्लिम और महमूद एक तरफ हट गए। रुशद ने एक टीले पर जाकर अपने सिपाहियों को ललकारा और कहा, तुम जहां हो वहीं रहो, इन लोगों को मत रोको। थोड़ी ही देर बाद वहां इमाम, महमूद, रुशद बिन मुस्लिम और उसके दस्ते के सिपाही रह गए। तमाम हजूम गायब हो चुका था। रात जहां शोबदे दिखाए गए थे वहां शोबदाबाज और उनके गिरोह की लाशें पड़ी थी। लड़कियों को भी कत्ल कर दिया गया था। कोई लाश पहचानी नहीं जाती थी। सब कीमा हो चुकी थी। लोग खेमे, पर्दे और तमाम तर सामान लूट ले गए। मुजरिम गिरोह के ऊंट भी खोल ले गए और रुशद के दस्ते के 9 घोड़े भी लापता हो गए। उनके सवार प्यादा थे और घोड़ों से दूर। लोगों को मालूम नहीं था कि ये अपनी फौज के घोड़े हैं। यूं लगता था जैसे आंधी आई और सबको अपने साथ उड़ा ले गए। हमें अब काहरा चलना होगा। इमाम ने रुशद और महमूद से कहा, यह वाकया हुकूमत के सामने रखना होगा। इन चंद ही दिनों में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो अहकाम नाफिज किए और जो इकदाम किए वो इनकलाबी थे। इतने इनकलाबी के इसके करीबी दोस्त और मरीद भी चौंक उठे। उसने सबसे पहले उन अफसरों के घरों पर छापे मरवाए और तलाशी ली जो अली बिन सुफियान और गियास बलबीस की मुश्तबा फहरिस्त में थे। इनमें 2-3 मरकजी कमान के आला हाकम थे। उनके घरों से जुजर, जवाहरात, दौलत और बड़ी खूबसूरत गैर मुल्की लड़कियां बरामद हुई।
بعض کے گھروں میں ایسے ملازم تھے جو سوڈان کے تجربہ کار جاسوس تھے، اور بھی کئی ایک ثبوت مل گئے۔ ان سب کو سلطان ایوبی نے عہدے اور رتبے کا لحاظ کیے بغیر غیر معینہ مدت کے لیے قید خانے میں ڈال دیا اور حکم دیا کہ ان کے ساتھ اخلاقی مجرموں جیسا سلوک کیا جائے۔ اس اقدام سے اس کی مرکزی کمان اور مجلس مشاورت کی چند ایک اہم اسامیاں خالی ہو گئیں۔ اس نے ذرا بھر پرواہ نہ کی۔ سلطان ایوبی نے دوسرا حملہ اس گروہ پر کیا جو اپنے آپ کو مذہب کا اجارہ دار بنائے ہوئے تھا۔ سلطان ایوبی کو مشیروں نے خلوصی نیت سے مشورہ دیا کہ مذہب ایک نازک معاملہ ہے، لوگ مسجدوں کے اماموں کے مرید ہیں، رائے عامہ خلاف ہو جائے گی۔ سلطان ایوبی نے پوچھا ان میں کتنے ہیں جو مذہب کی روح کو سمجھتے ہیں؟ لوگ ان کے مرید صرف اس لیے بن گئے ہیں کہ ان کی ساری کوششیں اسی پر مرکوز ہیں کہ لوگ ان کے مرید بن جائیں۔ میں جانتا ہوں یہ امام اپنی عظمت قائم کرنے کے لیے لوگوں کو اصل مذہب سے بے بہرا رکھتے ہیں۔ قوم کی بہترین درسگاہ مسجد ہے، مسجد کی چار دیواری میں بٹھا کر کسی کے کان میں ڈالی ہوئی کوئی بات روح تک اتر جاتی ہے۔ یہ مسجد کے تقدس کا اثر ہے، مگر یہاں مسجد کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ مسجدوں میں امام، پیر اور مرشد بنتے جا رہے ہیں۔ اگر میں نے مسجدوں میں باعمل عالم نہ رکھے تو کچھ عرصے بعد لوگ اماموں، پیروں اور مرشدوں کی پرستش کرنے لگیں گے۔ یہ بے علم اور بے عمل عالم اپنے آپ کو خدا اور اس کے بندوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنا لیں گے اور اسلام کے زوال کا باعث بنیں گے۔ سلطان ایوبی نے اپنے ایک مفکر اور باعمل عالم دین اور باعمل زین الدین علی بن نجا الواز کو مشورے کے لیے بلایا۔ اس عالم نے اپنا جاسوسی کا ایک ذاتی نظام قائم کر رکھا تھا اور ایک بار اس نے صلیبیوں کی ایک بڑی ہی خطرناک سازش بے نقاب کر کے بہت سے آدمی گرفتار کرائے تھے۔ وہ مذہب کو اور مذہب میں جو تخریب کاری ہو رہی ہے اسے بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر سلطان ایوبی کا حوصلہ بڑھا دیا کہ اگر آج آپ مذہب کو تخریب کاری سے آزاد نہیں کریں گے تو کل آپ کو یہ حقیقت قبول کرنی پڑے گی کہ قوم آپ کی رہنمائی اور حکم کو قبول کرنے سے پہلے نام نہاد مذہبی پیشواؤں سے اجازت لیا کرے گی۔ اس وقت تک صلیبی مسلمانوں کے مذہبی نظریات میں توہم پرستی اور رسم و رواج کی ملاوٹ کر چکے ہیں۔ سلطان ایوبی نے فوری طور پر تحریری حکم نافذ کر دیا کہ زین الدین علی بن نجا الواز کی زیر نگرانی ملک کی تمام مسجدوں کے اماموں کی علمی اور معاشرتی جانچ پڑتال ہوگی اور نئے امام مقرر کیے جائیں گے۔ نئے اماموں کے تقرر کے لیے سلطان ایوبی نے جو شرائط لکھی ان میں امام کا عالم ہونے کے علاوہ فوجی یا سابق فوجی یا عسکری تربیت یافتہ ہونا ضروری قرار دے دیا۔ سلطان ایوبی فلسفہ جہاد اور عسکری جذبے کو مذہب اور مسجد سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ملک میں ایسے تمام کھیل تماشے اور تفریح کے ذرائع اور طریقے جرم قرار دے دیے جن میں جوئے بازی اور تقریبی سکون کا پہلو نکلتا تھا۔ اس کے حکم سے علی بن سفیان کے محکمے نے تفریح گاہوں اور ان کے زیر زمین حصوں پر چھاپے مارے جہاں سے اٹلی کے مصوروں کی بنی ہوئی ننگی تصویریں برآمد ہوئیں۔ بہت سے لوگ گرفتار کیے گئے جنہیں ملک دشمنی اور دشمن کا اللہ کار بننے کے الزام میں تمام عمر کے لیے تہہ خانوں میں ڈال دیا۔ اس کی بجائے سلطان ایوبی نے تیغ زنی، تیر اندازی، گھوڑ سواری، بغیر ہتھیار لڑائی، کشتی جسے پنجہ آزمائی کہتے تھے اور ایسے ہی چند ایک کھیلوں کے مقابلوں کا سرکاری انتظام کر دیا۔ پہلے مقابلے میں خود گیا اور اول آنے والوں کو اعلیٰ نسل کے گھوڑے تک انعام میں دیے۔ اس نے درس گاہوں اور مسجدوں میں تعلیمی مقابلوں کا اہتمام کیا۔ سرحدی دستوں پر اس نے زیادہ توجہ دی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ شہروں اور دارالحکومت سے دور رہنے والے لوگ نظریاتی تخریب کاری کا شکار جلد ہوتے ہیں اور وہی سب سے پہلے دشمن کے حملے یا سرحدی جھڑپوں کی زد میں آتے ہیں۔ ان لوگوں کے نظریاتی اور جسمانی تحفظ کے لیے اس نے خصوصی انتظام کیے۔ اس نے سرحدوں پر جو دستے بھیجے تھے ان کے کمانڈروں کو اس نے خود ہدایات دی اور بڑے ہی سخت احکام دیے تھے۔ یہ تمام کمانڈر جذبے اور ذہانت کے لحاظ سے ساری فوج میں منتخب کیے گئے تھے۔ رشد بن مسلم انہی میں سے تھا جسے محمود کا اشارہ ملا کہ ایک تخریب کار پکڑا ہے، تو وہ پورے کا پورا دستہ لے کر اٹھ دوڑا تھا۔ اگر پرانا کمانڈر ہوتا تو اس وقت صلیبیوں یا سڈانیوں کی دی ہوئی شراب میں بدمست ہوتا اور تخریب کار اپنے سرغنہ کی رہائی کے لیے گاؤں میں تباہی پھیلا کر غائب ہو چکے ہوتے۔ اب رشد بن مسلم، محمود بن احمد اور امام جس کا نام یوسف بن آذر تھا اس کے کمرے میں بیٹھے اس شعبدہ باز کی کہانی سنا رہے تھے جسے لوگ قتل کر چکے تھے۔ علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ اس نے تینوں سے ساری واردات سن لی تھی اور سلطان ایوبی کے پاس لے گیا تھا۔ سلطان ایوبی خوش تھا کہ اتنی خطرناک نظریاتی یلغار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے، مگر علی بن سفیان نے کہا صرف یلغار ختم ہوئی ہے، اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے لمبا عرصہ درکار ہے۔ مجھے جو تفصیل معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سرحدی دیہات سے ہمیں فوجی بھرتی نہیں مل رہی۔
سرحد کے ساتھ ساتھ رہنے والے لوگ سوڈانیوں کے دوست بن گئے ہیں، وہ عمارت مصر کے خلاف ہو گئے ہیں، جہاد کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، وہ لوگ غلہ اور مویشی ہمیں نہیں دیتے، سوڈانیوں کو بخوشی دیتے ہیں، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، لوگ توہم پرست ہو کر شعبدہ باز پیروں وغیرہ کی پرستش کرنے لگے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے ذہنوں کو اپنے صحیح راستے پر واپس لانے کے لیے باقاعدہ مہم شروع کرنی پڑے گی۔ اگر صلیبی شعبدہ باز اور اس کے گروہ کو لوگ قتل نہ کر دیتے تو ہم اسے سارے علاقے میں گھماتے پھراتے۔ سلطان ایوبی نے اپنے انقلابی احکامات میں سرحدی علاقوں کو خاص طور پر شامل کر رکھا تھا۔ اب اس نے اس طرف اور زیادہ توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ شدید سردردی یہ تھی کہ تقی الدین اور اس کی فوج کو سوڈان سے نکالنا تھا۔ قاہرہ پہنچتے ہی وہ منصوبہ بندی میں مصروف ہو گیا تھا، راتوں کو سوتا بھی نہیں تھا، وہ خود سوڈان کے محاذ پر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ مصر کے اندرونی حالات اس کی توجہ کے محتاج تھے۔ اس نے قاہرہ میں آ کر تقی الدین کو یہ اطلاع دینے کے لیے کہ وہ قاہرہ آ گیا ہے ایک قاصد بھیج دیا تھا۔ قاصد واپس آ چکا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ تقی الدین کا جانی نقصان خاصا ہو چکا ہے اور کچھ نفری دشمن کے جھانسے میں آ کر یا جنگ کی صورتحال سے گھبرا کر ادھر ادھر بھاگ گئی ہے۔ قاصد نے بتایا کہ تقی الدین اپنی باقی ماندہ فوج کو یکجا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے مگر دشمن اس کے سر پر موجود رہتا ہے۔ تقی الدین کو جوابی حملہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اسے اتنی سی مدد کی ضرورت ہے کہ دشمن پر حملے کرنے کے لیے چند دستے مل جائیں تاکہ وہ اپنی فوج کو واپس لا سکے۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت اپنے 3-4 چھاپا مار دستے اور چند ایک وہ دستے جنہیں جوابی حملہ کرنے اور گھوم پھر کر لڑنے کی خصوصی مشق کرائی گئی تھی سوڈان بھیج دیے تھے۔ وہ ہر حملہ دشمن کے حق میں جا کر کرتے اور دشمن کا نقصان کر کے اور اسے بکھیر کر ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ چھاپا ماروں نے دشمن کو زیادہ پریشان کیا۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ دشمن کو تقی الدین کے طاقت سے ہٹایا جائے۔ وہ خلافی توقع بہت جلد کامیاب ہو گئے۔ ان کی اہلیت اور شجاعت کے علاوہ ان کی کامیابی کی وجہ یہ بھی تھی کہ دشمن کی فوج تھکی ہوئی تھی اور صحرا بڑا ہی دشوار اور گرم تھا۔ گھوڑے اور اونٹ جواب دے رہے تھے۔ سوڈان کا حملہ بری طرح ناکام ہوا۔ کامیابی صرف یہ ہوئی کہ تقی الدین کو اس کی مرکزی کمان کے سالاروں وغیرہ اور دستوں کو اور بچی کھچی فوج کو ایسی تباہی سے بچا لیا گیا جو ان کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی۔ تقی الدین جب مصر کی سرحد میں داخل ہوا تو اسے پتا چلا کہ وہ سوڈان میں آدھی فوج ضائع کر آیا ہے۔ ادھر کرک جل رہا تھا۔ نور الدین زنگی کے کاریگروں نے ضرورت کے مطابق دور مار منجنیقیں بنا لی تھیں جن سے قلعے کے اندر پتھر کم اور آگ زیادہ پھینکی جا رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی اندر کے چند ایک ہدف بتا آیا تھا۔ ان میں رسد کا ذخیرہ بھی تھا۔ آگ کے پہلے گولے قلعے کی اس طرف پھینکے گئے جس طرف سے رسد کا ذخیرہ ذرا قریب تھا۔ خوش قسمتی سے گولے ٹھکانے پر گئے۔ اندر سے شعلے جو اٹھے انہوں نے زنگی کی فوج کا حوصلہ بڑھا دیا۔ مسلمانوں نے دور مار تیروں کمان بھی تیار کر دیے تھے۔ انہیں استعمال کرنے کے لیے غیر معمولی طور پر طاقتور سپاہی استعمال کیے جا رہے تھے لیکن 8-10 تیر پھینک کر سپاہی بے حال ہو جاتا تھا۔ زنگی نے ایک اور دلیرانہ کارروائی کی۔ اس نے نہایت دلیر سپاہی چن لیے اور انہیں حکم دیا کہ قلعے کے دروازے پر ٹوٹ پڑیں۔ انہیں دروازہ توڑنے کے لیے موزوں اوزار دیے گئے۔ جانبازوں کا یہ دستہ دروازے کی طرف دوڑ پڑا تو اوپر سے صلیبیوں نے تیروں کا می برسا دیا۔ کئی جانباز شہید اور زخمی ہو گئے۔ زنگی نے دور مار تیر اندازوں کو وہاں اکٹھا کر لیا اور عام تیر اندازوں کا بھی ایک ہجوم بلا لیا۔ ان سب کو مختلف زاویوں پر مورچہ بند کر کے دروازے کے اوپر والے دیوار کے حصے پر مسلسل تیر پھینکنے کا حکم دیا۔ حکم کی تعمیل شروع ہوئی تو اتنے تیر برسنے لگے جن کے پیچھے دیوار کا بلائی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ جانبازوں کی ایک اور جماعت دروازے کی طرف دوڑی۔ زنگی نے تیروں کی بارش اور تیز کرا دی۔ دیوار پر للکار سنائی دی۔ ذرا دیر بعد دیوار پر لکڑیوں سے بندھے ہوئے ڈرم نظر آئے جو جلتی لکڑیوں اور کوئلوں سے بھرے ہوئے تھے۔ جو ہی انہیں باہر کو ڈیلنے والوں کے سر نظر آئے وہ سر تیروں کا نشانہ بن گئے۔ 1-2 ڈرم باہر کو گرے، باقی دیوار پر ہی الٹے ہو گئے۔ وہاں سے شعلے اٹھے جن سے پتا چلتا تھا کہ آگ پھینکنے والے اپنی آگ میں جل رہے ہیں۔ زنگی کے کسی کمانڈر نے زنگی کے حملے کا یہ طریقہ دیکھ لیا۔ وہ گھوڑا سر پر دوڑا کر قلعے کے پیچھے دروازے کی طرف چلا گیا اور وہاں کے کمانڈر کو بتایا کہ سامنے والے دروازے پر کیا ہو رہا ہے۔ ان دونوں کمانڈروں نے وہی طریقہ پچھلے دروازے پر آزمانا شروع کر دیا۔ پہلے حملے میں مجاہدین کا جانی نقصان زیادہ ہوا لیکن جو مجاہدین گرتے تھے ان کے ساتھی قہر بن کر دروازے کی طرف دوڑتے تھے۔ تیر اندازوں نے صلیبیوں کو اوپر سے آگ نہ پھینکنے دی۔ زنگی نے حکم دے دیا کہ منجنیقیں قلعے کے اندر آگ پھینکے۔ زنگی کی فوج نے دونوں دروازوں پر دلیرانہ حملے دیکھے تو فوج کسی کے حکم کے بغیر 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ قلعے کے سامنے چلا گیا اور دوسرا عقبی دروازے کی طرف۔ دونوں طرف دیوار پر تیروں کی ایسی بارش برسائی گئی کہ اوپر کی مزاحمت ختم ہو گئی۔ دونوں دروازے توڑ لیے گئے۔ زنگی کی فوج اندر چلی گئی۔
शहर में खून रेज जंग हुई, वहां के बाशिंदों में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ से फायदा उठाते हुए सलीबी हुक्मरान और कमांडर किले से निकल गए। शाम तक सलीबी फौज ने हथियार डाल दिए। जंगी ने कैदी मुसलमानों को खुले और बंद कैद खानों से निकाला। फिर सलीबी हुक्मरानों को सारे शहर में तलाश किया, मगर कोई एक भी ना मिला। यह 1173 ईस्वी की आखिरी सहमाही थी जब कुरक का मजबूत किला सर कर लिया गया और मुसलमानों को बैतुल मुकद्दस नजर आने लगा। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।